اس وقت الحمدللہ ہم عالم اسلام کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت الحاج فقیر اللہ شاہ علوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے احاطے میں، جیسا کہ منظر میں آپ کو آپ کے مزار شریف کی زیارت ہو رہی ہوگی۔ آئیے آپ کی سیرت کے متعلق کچھ سنتے ہیں۔ آپ کا نام فقیر اللہ، آپ کے والد کا نام عبد الرحمن، آپ نسبتاً علوی ہیں، یعنی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فرزند ارجمند حضرت امام محمد بن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 1100 ہجری کے اوائل افغانستان کے ننگرہار علاقے کی حصارک میں ہوئی۔ آپ نے علوم ظاہریہ کی تکمیل افغانستان، ہندوستان اور مختلف علاقوں کے وقت کے جید علماء، محدثین اور فقہاء کرام سے فرمائی۔ اسی طرح سے شیخ الاسلام فقہ الاعظم مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے خوب استفاضہ فرمایا۔ ساتھ ہی عالم اسلام کی اور بھی بہت ساری عظیم شخصیات، علامہ محمد صادق اغوانی، شیخ عبد القادر مفتی مکہ، شیخ سید محمد مکی اور دیگر بہت سارے علماء کرام سے آپ نے علم و فن حاصل کیا۔ آئیے آپ کو مزید آپ کی زندگی کے کچھ سیرت کے واقعات مزار شریف کے اندر چل کے آپ کو بتاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو سیرت مبارکہ کے متعلق آپ کو بتایا گیا، آپ نے جب ظاہری علوم پورے کر لیے، تکمیل ہو گئی، اس کے بعد آپ باطنی علوم کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے طویل عرصہ دور دراز کا سفر کیا، زیارت حرمین شریفین سے مستفیض ہوئے، اور اسی سنہ میں آپ کی ملاقات پشاور کے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک کامل بزرگ حضرت شیخ محمد مسعود رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، جو کہ حضرت شیخ محمد سعید لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ آپ نے ان کے دست حق پرست پر بیعت سے فیضیاب ہوئے اور اپنی باطنی تکمیل کر کے اجازت و خلافت سے نوازے گئے۔ آپ 3 واسطوں سے شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملتی ہے۔ آپ کو دیگر بھی بہت سارے سلسلوں میں خلافت و اجازت سے نوازا گیا تھا۔ آپ کی شکارپور تشریف آوری کے بارے میں جو روایات آتی ہیں کہ مختلف ممالک کے سیاحت کرنے کے بعد 1837 عیسوی کو شکارپور سندھ میں تشریف لائے۔ یہاں آپ نے ایک خانقاہ اور علوی درسگاہ کی بنیاد رکھی، جہاں پر آپ امامت و خطابت، درس و تدریس، رشد و ہدایت اور تصنیف و تالیف میں اہم کام میں آپ مشغول ہو گئے۔ آپ کی اس خانقاہ درسگاہ سے عالم اسلام کے عظیم شخصیات میں فیضیاب ہوئے، جن میں سے ایک عظیم شخصیت امام العارفین حضرت پیر سائیں روزہ دھنی رحمت اللہ علیہ بھی آپ سر فہرست آپ کا نام ہے۔ آپ کو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ آئیے اس کے متعلق آپ کو کچھ اس کی جس جگہ آپ کو پیارے آقا علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، وہ مقام آپ کو دکھاتے ہیں، اس مقام کی برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آئیے اس مقام کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو جس مقام کی طرف لے کر چل رہے ہیں، مختلف روایات میں آتا ہے کہ
زیارت کرنے کی یہ روایت کافی علماء کرام نے لکھی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے متعلق آپ نے اپنی مشہور کتاب کتب الارشاد میں بھی نقل کیا ہے، جو کہ آپ کی مشہور کتاب کتب الارشاد کی صفحہ 546 پر موجود ہے۔ اسی طرح سے مزید بھی آتا ہے کہ الحاج فقیر اللہ علوی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 مرتبہ بیت اللہ شریف کا حج کیا اور مدینہ منورہ اور روضہ مبارکہ پر حاضری کی سعادت حاصل کی۔ کتب الارشاد میں لکھا ہے کہ زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ کچھ یوں بھی ہے کہ جمادی الاول شریف کے پہلے آخری دن یا جمادی الثانی کے پہلے 10 دن 1262 میں روضہ مبارکہ کے سامنے آپ کو جب حاضری کا شرف حاصل ہوا تو آپ نے وہاں پر ایک قصیدہ لکھا اور آپ نے اس سنہری جالیوں کے سامنے روضہ مبارکہ کے پاس اس قصیدے کو بارہا دفعہ جا کر پڑھا، جس کی وجہ سے اس قصیدے کا نام قصیدہ مبروہ کہا جاتا ہے، کہ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قصیدہ پڑھنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول ہوا، تو اس کو قصیدے کا نام ہی مقبول قصیدے کے نام سے ہو گیا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آپ کو شرف قصیدے کو شرف قبولیت کی بشارت دی گئی تھی۔ تو یوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کی شخصیت مقبول تھی۔ آپ کی تصانیف کی تعداد تقریباً 27 بتائی جاتی ہے۔ معروف تصانیف مکتوبات شریف اور کتب الارشاد ہیں۔ آپ کا وصال شریف 3 صفر المظفر 1196 ہجری بمطابق 29 دسمبر 1799 بروز پیر شریف عمر شریف 95 سال تھی۔ اللہ پاک عز و جل ہمیں ان کی برکتوں سے نوازے۔ جیسا کہ زیارت کا مقام جو روایات میں آتا ہے منبر شریف کے قریب کا ہی کہا جاتا ہے، جیسے کہ آپ اس وقت منبر شریف دیکھ رہے ہوں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جاگتے میں آپ کو جو زیارت کا شرف عطا ہوا وہ منبر شریف کے
یہ جامعہ مدرسہ جاری ہے اور یہاں پر طلباء کی رہائش ہے، یہاں پر طلباء کو علوم دینیہ سے نوازا جاتا ہے اور ان کی تربیت بھی کی جاتی ہے اور انہیں روحانی طور پر بھی ان کی تربیت کی جاتی ہے تاکہ وہ دنیا میں ایک نیک شخص اور اولیاء کرام کے فیضان سے فیض یافتہ ایک عظیم شخص بننے میں ان کی مدد کی جاتی ہے۔ اللہ پاک عز و جل ہمیں بھی ان اللہ کے نیک بندوں کی برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اسے لائک بھی کریں تاکہ دوسروں تک یہ پہنچے اور لوگ اولیاء کرام کی فیض سے فیضیاب ہوں اور انہیں بھی اس طرح کے مزید علوم حاصل کرنے کی سعادت مل جائے۔